सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत पर उनके हुक्मरानों की तरफ से सख्त मुसीबतें आ जाएंगी, सख्त इम्तिहानात आएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल आपने बिल्कुल सच फरमाया, यानी ये कि मेरी उम्मत पर उनके हुक्मरानों की तरफ से सख्त मुसीबतें आएंगी, यहाँ तक कि अल्लाह की वसी जमीन उनके लिए तंग हो जाएगी। अब देखिए इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब आगे सुनिए, फरमाया उस वक्त अल्लाह ताला मेरी नस्ल में से एक शख्स को खड़ा करेगा और उसकी जद्दोजहद से ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि अल्लाह की पूरी जमीन जिस तरह पहले जुल्म और सितम से भर गई थी, उसी तरह उस शख्स की जद्दोजहद के नतीजे में हद तकदीर इलाही से वो जमीन इंसाफ से भर जाएगी। ऐसी बहुत सी अहादीस हैं जिन अहादीस के मजमूए से ये बात सामने आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात भी बता कर गए हैं कि जब जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो फिर एक ऐसी शख्सियत उम्मत को और इंसानियत को अता होगी। बहुत सी जो अहादीस आई हैं इस मजमून की, अगर उन सबको मिलाकर देखा जाए, मैं उन सबको या उनमें से कई को पेश करने के बजाय खुलासा पेश करता हूँ कि एक कुफ्र का, जुल्म का, शैतानत का, यानी दरिंदगी का, सरकशी का एक गलबा हो जाएगा पूरी दुनिया में। उस वक्त अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा ही में से बल्कि मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक खानवादे नबूवत से एक मर्द मुजाहिद खड़ा होगा और उस शख्स की जद्दोजहद से, मैं अल्फाज जरा सोचते रहिएगा, कोई करामाती बात नहीं होगी बल्कि जद्दोजहद होगी, कुर्बानियों से भरपूर, बहादुरी और शजाअत से भरपूर। उस जद्दोजहद से दुनिया से जुल्म और सरकशी का खात्मा हो जाएगा, पूरी दुनिया में सच्चाई और इंसाफ की फिजा कायम हो जाएगी, आसमानी और जमीनी बरकतें फिर से बरस पड़ेंगे। और ये भी याद रखिए कि उनके आने के बाद ही असल दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल से पहले इमाम मेहदी का आना ये सही अहादीस से साबित है। यानी एक लश्कर इधर मुनज़्ज़म हो जाएगा और जिनके साथ पूरी दुनिया के वो लोग जो इस मुश्किल दौर में भी जुल्म के सामने जिन्होंने सर नहीं झुकाया, जो मुकाबला करते रहे, वही जमा हो जाएंगे उनके साथ। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। इसके बारे में मैं बार बार बाखबर करता रहूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये साफ मालूम होता है कि ये एक तरह से ऐसा नहीं है कि लोग अपने आफियत कदों से निकल आएंगे, लोग अपने बिजनेस मॉल से निकल आएंगे, लोग शादी के फंक्शनों से निकलकर उनके साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हदीसों में तो जो बात साफ आती है वो तो ये अल्फाज भी आए हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत जाबिर रावी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में एक गिरोह ऐसा रहेगा जो हमेशा हक के लिए लड़ता रहेगा। ए रब्बे करीम हम सबको उसमें शामिल होने की तौफीक अता फरमा। ये बहुत अहम जुमला है। बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि इस दौर में हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह हमको अहले हिम्मत और अजीमत वालों में से बना दे। तो उनको तो ये करना चाहिए कि वो अपने अपने मुकाम पर अपने अपने इम्कानात के मुताबिक वो इंसाफ के कायम करने की जद्दोजहद करते रहे, तमाशाई न बने, बिना किसी उज़्र के सिर्फ गोशे आफियत तलाश न करें, हिम्मत से काम लें। ये दौर हिम्मतों के बढ़ाने का दौर है और ये रेजिस्टेंस ही वाले होंगे जिनको आखिर में उस फैसलेकुन मारिके में शिरकत की सआदत मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, मगर जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब तर आ जाएगा तो वो कौन सी बड़ी निशानियां हैं जो ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले रूनुमा होंगी। आज हम ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इन तमाम निशानियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त बहुत करीब तर आ चुका है और क़यामत की निशानियों पर गहरी नज़र रखने वाले मुहक्किकीन और उलमाए किराम के मुताबिक साल 2025, 2027 या फिर 2029 का साल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साल हो सकता है। और ये तमाम पेशन गोइयाँ इन्होंने इस दुनिया के तेजी से बदलते हालात और वो तमाम छोटी निशानियाँ जो अब पूरी हो चुकी हैं, जैसे अरब की सरजमीन का सरसब्ज हो जाना और बकरियां चराने वाले अरब के बद्दुओं का बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला करना, अरब में फहाशी, नाच गाना, शराब नोशी का आम हो जाना,
حتیٰ کہ وہاں دوبارہ سے بت پرستی اور مندروں کا تعمیر ہونا، مدینے کے قریب دجال کا محل تعمیر ہونا اور ایسی بہت سی نشانیاں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے پوری ہو چکی ہیں۔ اور دوستو، عرب کو چھوڑ کر اس کے اطراف کے تمام ممالک کو دیکھیے کہ وہاں کے حالات عرب کے بادشاہوں کے حالات سے بالکل مختلف ہیں، اور ان ممالک میں مسلمان بہت کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ سب لوگ کفار کے رحم و کرم پر ہیں۔ مثلا شام جنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، اور عراق بھی جنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور فلسطین کو تو ہم سب مسلمان اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ قیامت ابھی بھی بہت دور ہے تو اسے خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آگ لگ چکی ہے اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب دوستو، عرب کے حالات اور اس کے بادشاہ کے انتقال کا انتظار ہو رہا ہے، اور تیسری عالمی جنگ کے خواہش مند اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں۔ مگر یہاں میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کا علاج جدہ کے محل میں چل رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ محمد بن سلمان بادشاہ نہیں ہے، وہ ولی عہد ہے، اور سعودی عرب کی تمام حکمرانی فی الوقت محمد بن سلمان کے پاس ہے۔ اور جس طرح محمد بن سلمان سعودی عرب کو ایک اسلامی مملکت سے لبرل اور ویسٹرن کلچر کی طرف لے جا رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب اس کی طرز حکمرانی ہی عرب کے اس طاغوتی نظام حکومت کا خاتمہ بنے گی، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق قرب قیامت سے قبل عرب کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور اقتدار کی خاطر اس کے 3 بیٹوں میں شدید لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کی وجہ سے ملک میں ہر طرف افراتفری اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ دوستو آپ نے پہلے بھی یہ سنا ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بدترین قحط سالی ہونا شروع ہو جائے گی، پیداوار میں کمی ہوگی، لوگ معاشی بحران کا شکار ہوں گے، اور پوری دنیا میں موسم تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور شدت اختیار کر لیں گے۔ دوستو اگر آج ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب اس شدت کی گرمی پڑ رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑی، اور ہر سال اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جہاں پورا سال سردی ہوا کرتی تھی، اب ان ممالک میں بھی گرمی زور پکڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی اور لوگوں کو جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایشیا کے ممالک میں تو اب ایسا حال ہو چکا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کوئی مزدور دوپہر کے وقت اب ڈائریکٹ سورج کی روشنی کے نیچے کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے 80% یہ خطرہ ہے کہ وہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے اپنی جان سے جائے گا۔ اسی سال حج 2024 کی خبر تو آپ نے سنی ہوگی، جہاں مکہ مکرمہ میں 1000 سے زائد حاجیوں کی گرمی کی شدت کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ دوستو یہ سب وہی نشانیاں ہیں جو ہمیں دور آخر کے قریب تر لے جا رہی ہیں۔ دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک فرات سونے کے پہاڑ سے نہ کھل جائے اور اس پر لوگوں کی خونریزی نہ ہو، اور اس خونریزی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ دوستو اگر آج ہم دریائے فرات کو دیکھیں تو وہ 70% خشک ہو چکا ہے، اور یہ نشانی اہل ایمان کو یہ بتا رہی ہے کہ قیامت قریب تر آ چکی ہے، اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ مسلمانوں اپنی صف بندی شروع کر دو اور اتحاد قائم کر لو، کیونکہ تمہارا خلیفہ بس ظاہر ہی ہونے والا ہے۔ دوستو یہ دریائے فرات کی 15 مارچ کی لی گئی تصویر ہے، اور واٹر لیول آپ کے سامنے ہے۔ آپ اس میں واضح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوکھنے کے قریب تر پہنچ چکا ہے، جبکہ یہ تصویر 9 جولائی 2024 کو اس ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوئی تھی۔ اس بات سے صاف طور پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ نفس زکیہ کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے کہ جب تک نفس زکیہ کو قتل نہ کر دیا جائے، چنانچہ جب نفس زکیہ قتل کر دیے جائیں گے تو زمین و آسمان والے ان قاتلوں پر غضبناک ہوں گے۔ اس کے بعد لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور انہیں منائیں گے تاکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام خلافت سنبھال لیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور زمین اپنی پیداوار کو اگا دے گی اور آسمان خوب برسے گا، اور ان کے دور خلافت میں امت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب نفس زکیہ اور اس کا بھائی مکہ معظمہ میں بلا وجہ شہید کر دیے جائیں گے تو ایک منادی آسمان سے ندا دے گا کہ بے شک تمہارا حاکم فلاں ہے اور وہ امام مہدی ہیں اور وہی تمہارا
تمہارے ہادی ہیں اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دوستو، نفس زکیہ کا تعلق بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، یعنی آپ اہل بیت سے ہوں گے اور انہیں بغیر کسی جرم کے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ زمین پر موجود اس وقت آخری ولی اللہ ہوں گے اور ان کی شہادت سے قبل انہیں بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ ان کا مقام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا محبوب ہونا اس قدر ہے کہ ان کی شہادت پر زمین و آسمان والے غضبناک ہوں گے، نیز وہ اہل ایمان یعنی اولیاء کرام کے ہاں بھی بہت مقبول ہوں گے۔ دوستو، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اہل ایمان کو تسلی فرمائی کہ کتنی ہی محبوب ہستی کیوں نہ شہید کر دی جائے، اس کی وجہ سے اپنا مشن نہیں چھوڑنا بلکہ منزل کی طرف آگے بڑھتے رہنا، کیونکہ بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں بھی بڑی ہی دینی پڑتی ہیں، اور دین حق اور دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس کائنات کا قیمتی ترین لہو بھی زمین پر بہایا گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا لہو ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں اپنا دندان مبارک شہید کرا دیا، اور اسی طرح دین کی سربلندی کے لیے آپ کے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی باطل کے آگے سر نہ جھکایا اور حق کی خاطر جام شہادت نوش فرما لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی قائم کرنے والے مجاہدین میں ہمارا بھی نام درج فرما دے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔